یہ جو اسکرین پر آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے مصطفیٰ کمال اظہری۔ یہ بالکل گمراہ ہو چکا ہے اور اب لوگوں کو، قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ درگا پوجا کرنا جائز ہے، حلال ہے، درگا پوجا کر سکتے ہیں، جبکہ قرآن مقدس میں کہیں بھی درگا پوجا کرنے کو جائز نہیں لکھا گیا ہے، حلال نہیں لکھا گیا ہے۔ یہ صرف اور صرف الٹے سیدھے ترجمے کو قوم کے سامنے غلط سلط ترجمہ پیش کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر آپ عقل مند ہیں، دماغ رکھتے ہیں، تو اس بات سے آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ درگا پوجا یعنی کہ مورتی کی پوجا کرنا ہے، اور مورتی کی پوجا وہی لوگ کرتے ہیں جو اسے اپنا خدا، اپنا معبود مانتے ہیں۔ اور الحمدللہ مسلمان تو مورتی کو خدا نہیں مانتے ہیں بلکہ اللہ کو اپنا خدا مانتے ہیں، اپنا معبود مانتے ہیں اور اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم اور خاص بات کہ اگر مسلمانوں کے لیے درگا کا پوجا کرنا، مورتیوں کی پوجا کرنا جائز ہوتا، حلال ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کے اندر سے 365 بتوں کو باہر کیوں نکال کر پھینکا؟ بتوں کو باہر کیوں نکال کر رکھا؟ کعبے کے اندر سے بتوں کی صفائی کیوں کیا؟ تو پتہ چلا کہ اسلام میں بتوں کی پوجا کرنا، مورتیوں کی پوجا کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور بتوں کی پوجا کرنا، مورتیوں کی پوجا کرنا گویا کہ اسے خدا ماننا، جبکہ رب نے قرآن میں فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوبہ فرما دو کہ اللہ ایک ہے۔ اگر اب کوئی مورتی کی پوجا کرتا ہے، بتوں کی پوجا کرتا ہے، تو گویا کہ وہ شرک کر رہا ہے۔ اور یاد رکھے کہ اسلام میں سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ شرک ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن شریف کے کیسے پارے میں فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا، سب سے عظیم گناہ ہے، یعنی کہ ایک خدا کے علاوہ کسی اور کو بھی خدا ماننا یہ شرک ہوتا ہے۔ اب آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ بے وقوف انسان لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، لوگوں کو اسلام کے دائرے سے بھٹکا رہا ہے کہ نہیں بھٹکا رہا ہے؟ بالکل بھٹکا رہا ہے۔ مسلمانوں ایسے لوگوں سے بالکل ساودھان رہا کرو۔ اور دوسری بات یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کا نبی ہوں، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ اس کا چہرہ دیکھیں، یہ کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کا نبی ہوں۔ ارے تو پہلے صحیح ڈھنگ سے انسان تو بن لے۔ اللہ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا 22ویں پارے میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اب آپ خود ہی سوچئے کہ یہ قرآن کی آیتوں کو جھٹلانے کی کوشش کر رہا کہ نہیں کر رہا ہے، حضور کے فرمان کو جھٹلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ یہ سراسر سمجھ لیجئے کہ قرآن کے آیتوں سے ٹکرا رہا ہے، اللہ کے فرمان سے ٹکرا رہا ہے۔ شاید کس نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا۔ حضور کے زمانے میں مسلمہ کذاب تھا جو حضور سے کہہ رہا تھا کہ آدھے عرب کے آپ نبی ہو جائیں اور آدھے عرب کا میں نبی ہو جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اے مسلمہ کذاب، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے۔ بعد میں وہ مٹ گیا، نیست و نابود ہو گیا، اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ حضرت آقا امام حسین کے قاتلوں کا جس نے بدلہ لیا یعنی مختار سقفی نے بہت اچھا نیک کام کیا تھا، لیکن بعد میں پھر اس نے نبوت کا دعویٰ ٹھوک دیا، پھر بعد میں وہ بھی مٹ گیا، نیست و نابود ہو گیا اور ذلیل و خوار ہوئے۔ یہ شخص جو نبوت کا دعویٰ ٹھوک رہا ہے یہ بھی ذلیل و خوار ہو رہا ہے، اور دن بدن اس سے ذلیل و خوار ہونا پڑے گا، چونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل میں اپنے آپ کو لا کے کھڑا کر رہا ہے۔ بس اے مسلمانوں، آپ اپنے آپ کو ایسے ڈھونگیوں سے، ایسے برے لوگوں سے بچا کے رکھو، نہیں ورنہ آپ کا ایمان بھی ختم ہو جائے گا، عقیدہ بھی ختم ہو جائے گا، سب کچھ آپ کا مٹ جائے گا، کچھ بھی باقی آپ کے پاس نہیں رہے گا۔